بھی کر سکتا جب آپ کسی کے ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. مسلمان تو اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے کربلا کا سنا نہیں ہے کہ وہاں کتنی قربانیاں دی؟ تو یہ تو ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں عمر صاحب کو وہاں کسی بھی قسم کی گستاخی، شرک کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو ایسے میں جو کل وہاں ہوا، دیکھیے پہلے بھی کئی سرکاروں نے، چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار ہو یا ہماری سرکار، بہت کام کیا ہم نے حضرت بل کے لیے، کئی زیارتوں پہ کام کیا، اور حضرت بل میں بھی ہم نے بہت جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے. مگر کبھی بھی ہم نے وہاں اس قسم کی گستاخی نہیں ہونے دی کہ یہ جو مطلب کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی اور ان سے اونچا تو ہم مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ساری کائنات ان کی وجہ سے ہے. تو آپ اس قسم کا شرک وہاں کریں گے، آپ اس قسم کا کوئی ایسی چیز گستاخی کریں گے جس سے جموں کشمیر کے لوگ، خصوصی مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو گئے ہیں. بہت تکلیف ہوئی ہے. اور اس پہ ترا یہ کہ جو لوگ جذبات میں آ کے جنہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی اس بورڈ کے ساتھ، ایک کوئی انہوں نے جو ایمبلم ہے اس کے ساتھ وہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جس ایمبلم کی اس وقت جو ایک ہمارے مذہب میں بت پرستی کا جو کے خلاف ہمارا مذہب ہے، تو وہ اس کے خلاف لوگ تھے کہ یہ کیوں لگا وہاں پر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کرنا چاہیے، ٹیررسٹ ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سیکشن 295A کے انڈر، بیکاز دس از بلاسفیمی فار اس. جو بلاسفیمی کی سزا ہے جب آپ کہیں کسی ایسی کوئی حرکت کرتے ہو جس سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات زخمی ہو جائیں، مجروح ہو جائیں، تو وہاں پر یہ ایکٹ لگتا ہے اور اس میں کارروائی ہونی چاہیے. میں عمر عبداللہ صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ جو اوقاف ہے وہ اس میں رسپانسبل ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہے، وہاں سارے مسلمان ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے آقا جو دو جہاں کے وہاں پر جو ان کی درگاہ ہے، وہاں پر جو ان سے منسلک درگاہ ہے، وہاں پر ہم شرک کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ کیوں کیا؟ پہلے تو جو وہاں میں نے دیکھا جس طرح سے اس کے انوگریشن کی، وہاں تو درود ہونا چاہیے تھا، درود السلام ہونا چاہیے تھا، نعت خوانی ہونی چاہیے تھے. یہ تو بی جے پی کا کوئی ذاتی فنکشن نہیں تھا، مطلب یہ تو کسی کی تاج پوشی کا فنکشن نہیں تھا. یہ تو وہاں ہمارے درگاہ حضرت بل کی شان میں فنکشن تھا. اور اس کو نہ میں نے کہیں درود سنا، نہ میں نے کوئی نعت خوانی سنی، اور یہ ایک تاج پوشی کا بن گیا. اور میں تو عمر صاحب سے گزارش کروں گی کہ اس میں ہیڈ شوڈ رول، بیکاز یہ کس طرح سے، یہ تو اوقاف کی ذمہ واری، انہوں نے کس طرح سے اس بورڈ پہ ایسی کوئی چیز رکھی جو ہمارے مذہب میں شرک مانا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں تھا، سارے مسلمان ہیں، چیئر پرسن سے لے کے نیچے تک سارے مسلمان ہیں. اور اس کے بعد تو رہا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں اینٹی ٹیررسٹ لا امیر شاہ صاحب کو، ہوم منسٹر کو آنا چاہیے اور ان کو یہاں ان لوگوں کو پکڑ کے جیل میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے انڈر ڈالنا چاہیے. میں تو گزارش کروں گی کہ اس میں سیکشن 295A کے انڈر کارروائی ہونی چاہیے. اور جو ریسپانسبل ہے، خاص کر اوقاف بورڈ، ان کے جو اس وقت ہیڈ ہے جو بی جے پی جماعت سے، آج تک تو ہمارے پاس بھی اوقاف بورڈ رہا، پر ہم نے اس کو کبھی پارٹی کا بورڈ نہیں بنایا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں مجھے معلوم نہیں، پر جب مفتی صاحب نے اس کو سنبھالا تو ہم نے ایکسپرٹس کو لایا، ہم نے ان لوگوں کو لایا جن کا ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو آج آپ نے بی جے پی کی، جن کی آئیڈیالوجی مسلمانوں کے خلاف ہے، جنہوں نے پہلے تو ہمارا جو عید میلاد النبی کے دن میں بھی اس میں بھی کنفیوژن کیا، جو کہ چاند کو دیکھ کے ہمارا دن منایا جاتا ہے تو اس کو بھی درکنار کر کے
چھٹی اس دن کی جس دن تھا ہی نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے اور آج وہ ہمارے جو حضرت بل درگاہ کے دروازے پہ پہنچے, تو یہ قابل برداشت نہیں ہے. مگر ساتھ ساتھ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, کہ اس میں ہمیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ نے سنا کل کا بیان کہ بھائی امت شاہ صاحب کو کہ آپ سب کو جیل میں ڈال دو. پہلے ہی کشمیریوں کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے, ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں, باہر کی جیلوں میں بند ہیں, یہاں بند ہیں, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اب آپ دوبارہ موقع مت دیجئے ان کو کہ یہاں دوبارہ کریک ڈاؤن کر کے ہمارے لوگوں کو یہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالنے کا موقع ملے. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ صبر کا وقت نہیں ہے, یہ تحمل کا وقت نہیں ہے, کیونکہ میں نے کہا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمارے آقا کے بغیر. تو جب ان کے دروازے پہ, جب ان کی جو جگہ ان سے درگاہ منسلک ہے وہاں اس قسم کی شرک جیسی گستاخی کی جائے گی تو نیچرلی ہمیں غصہ آتا ہے, ہمارے جذبات جو ہیں ابھر جاتے ہیں. مگر اس میں تھوڑا ہوش رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس طرح کشمیریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جیل میں ڈالا جائے. میں وہی تو کہتی ہوں کہ جس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تو اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی چاہیے. جس نے بلاسفیمی کی, اٹس اے بلاسفیمی, ٹوٹل بلاسفیمی ہے یہ, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جو اوقاف کے جنہوں نے یہ لگایا, جنہوں نے کیا. اور دوسرا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, جو یہ پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے جی ملک کا جو ایمبلم ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی. ملک کے ایمبلم کو توڑنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ مورت کو توڑنے کی کوشش کی, جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے, شرک سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کل یہ بھی الزام لگایا کہ جو پہاڑوں میں ہے ملٹن بورڈ نہیں ہے ایک سے پیدا کی. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی وقف بورڈ میں اوپر سے لے کے نیچے تک all the heads should roll, کیونکہ اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے پہلے ہی ایک گستاخی کی ہے, یہاں کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. ایسا غصہ ہے اس وقت لوگوں میں, ایسا ابال ہے لوگوں میں. میم آپ کو لگتا ہے کہ بہار الیکشن ہونے والے ہیں اور بی جے پی کہیں نہ کہیں ایسے مدعوں کو لے کر جو ہے جو دھارمک سینٹیمنٹ سے جڑے ہیں کوشش کر رہی ہے ان پر راجنیتی کی جائے اور ایسے لوگوں کو بانٹا جائے, جیسا کہ بی جے پی کا پہلے سے ہی جو ہے ریلیجس کارڈ رہا ہے؟ کشمیر تو جموں کشمیر تو ان کی جو ان کی بساط ہے اس کا تو اصلی مہرہ جموں کشمیر ہے. جموں کشمیر پہ تو ساری ان کی پالیٹکس چلتی ہے. جموں کشمیر کے نام پہ تو لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, ہم نے جی 370 کا, اور انہوں نے کیا کیا بے روزگاری دور کی, کیا مہنگائی دور کی, کیا کیا انہوں نے؟ جو ترقی ایسی کی, ایسے سڑکیں, اتنے ٹنل ایسے بنائے, ایسے جنگل کاٹے, ایسے دریاؤں کو مائننگ کر کے خالی کر دیا, جنگلات کو ختم کر دیا, ٹنل بنا کے پہاڑ کھود دیے کہ آج آپ نے دیکھا پورا ملک اتراکھنڈ سے لے کے پنجاب سے لے کے ہماچل سے لے کے کشمیر, جموں, سارا دریا کے نظر ہو گیا ہے. تو اب ان کے پاس ہے ہی کیا اور بولنے کے لیے, دکھانے کے لیے, صرف یہ اس قسم کے مذہبی ایشوز کو اٹھانا. میڈم درگاہ حضرت بل ایک ایسی جگہ ہے جس کو کشمیر کے لوگ مدینہ ثانی کے نام سے جانتے ہیں, اور ایک ایسی جگہ جہاں ہماری پنڈت برادری کے لوگ مخدوم صاحب جاتے ہیں, ظاہر شریف جاتے ہیں, لیکن اس لیول پر جانا آپ کو کیا لگتا ہے ہم کہاں تک اب سیف ہے, بچائیں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو آپ دیکھیں گے. آج تو یہ جو یہاں کی سرکار ہے جس کو لوگوں نے اتنی بڑی اکثریت سے چنا, 50 MLA کس لیے رکھے ہیں, وہ 3 ممبر پارلیمنٹ کس لیے ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں, سر اٹھا کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے, اگر یہ ہماری مذہبی جو ہماری جگہ ہے اگر یہ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, لوگوں کی حفاظت تو دور بھی کی بات ہے, اگر یہ ہمارے جذبات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے پھر یہ اتنی بڑی اکثریت یہ جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. مطلب یہ تو اتنی گستاخی کیسے کی انہوں نے جرأت کیسے کی؟ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ, اتنی بڑی ہماری یقین کی جگہ ہے یہ, تو ہمارے سرکار دو عالم ان کی جگہ ہے یہ, ان سے وابستہ یہ جگہ ہے, تو اتنی بڑی گستاخی ہوئی اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں, ایسا تو نہیں ہوگا. اور میں پھر لوگوں سے کہوں گی کہ اس میں اس طریقے سے صبر سے کام لینا چاہیے, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو بہانہ ملے اور ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں. لیکن امید کریں گے پی ڈی پی صرف پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہے گی, اس معاملے میں لوگوں کے ساتھ کھڑا شانوں پر. بالکل, ہم لوگوں کے ساتھ, ہمارے جذبات بھی
उतने ही मजरूह हुए हैं जितने एक आम मुसलमान के हुए हैं। और मैं सईद खानदान से हूँ, मेरा बहुत रिश्ता भी है, जुड़ा हुआ है रिश्ता सईद होने की वजह से। और इसलिए शायद मैं इस गुस्ताखी को मैं समझती हूँ कि ये ब्लास्फेमी है, शिर्क है, और इसमें कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जानी। जैसे सज़ा है ब्लास्फेमी की 3 साल जेल, मैं देखती हूँ आप कितने लोगों को ये जेल में डाल देंगे। हमारे कश्मीरी लोगों को जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया गुस्से में, उनको में जेल में डालते हैं, या औकाफ के उन लोगों को जो इसके रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू। FIR तो होना चाहिए अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए, और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहाँ अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहाँ पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता है। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहाँ कितनी कुर्बानियां दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को